ترکی کے بغیر پائلٹ لڑاکا ڈرون طیارے بیرکتار قزل علمہ نے بیانڈ ویژول رینج فائر کے ذریعے نشانہ بنانے کی صلاحیت دکھائی ہے۔ یہ ریڈار پر بہت کم نظر آتا ہے۔ تجربے میں اس نے تیز رفتار ہدف کو کامیابی سے نیوٹرلائز کیا۔ قزل علمہ کا F-16 کے ساتھ شانہ بشانہ اڑنا ثابت کرتا ہے کہ مستقبل میں یہ پلیٹ فارم پائلٹڈ طیاروں کے ساتھ مل کر مشترکہ کامبیٹ آپریشن انجام دے سکے گا۔ ناظرین، دنیا بھر میں جدید دفاعی ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ترکی نے اسی دوڑ میں ایک بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ترکی کے بغیر پائلٹ لڑاکا ڈرون طیارے بیرکتار قزل علمہ نے ایک تجرباتی مشن کے دوران F-16 طیارے کو بصری حدود سے باہر یعنی بیانڈ ویژول رینج فائر کے ذریعے نشانہ بنانے کی صلاحیت دکھائی ہے، جسے ہوابازی کی تاریخ میں ایک نئے دور کی شروعات قرار دیا جا رہا ہے۔ BVR کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آنکھ سے نظر نہ آئے، صرف ریڈار اور سینسرز پر دکھائی دے اور پھر بھی اسے کامیابی سے مار گرایا جائے۔ یہ وہ مہارت ہے جو اب تک دنیا کے جدید پائلٹڈ لڑاکا طیاروں تک محدود تھی، مگر اب ترکی نے یہ طاقت ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی حاصل کر لی ہے۔ قزل علمہ کو سٹیلتھ ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، یعنی یہ ریڈار پر بہت کم نظر آتا ہے۔ اس میں جدید سینسرز اور مراد ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ایرے ریڈار نصب ہے، جو اسے دور سے ہدف کو ڈھونڈنے، ٹریک کرنے اور لاک کرنے کے قابل بناتا ہے۔ حالیہ آزمائشی پرواز میں قزل علمہ نے ترک فضائیہ کے F-16 طیاروں کے ساتھ فارمیشن فلائٹ کی اور پھر تقریباً 50 کلومیٹر دور موجود ایک F-16 ہدف کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ اس پر BVR میزائل گوگدوان کے ورچوئل فائرنگ بھی کی۔ تجربے میں اس نے تیز رفتار ہدف کو کامیابی سے نیوٹرلائز کیا، جس کا مطلب ہے کہ اگر یہ صورتحال اصل میدان جنگ میں پیش آتی تو بغیر پائلٹ یہ ڈرون ایک مہنگے اور پائلٹ والے لڑاکا طیاروں کو مار گرانے کی عملی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تجربہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کے دوران قزل علمہ کا F-16 کے ساتھ شانہ بشانہ اڑنا ثابت کرتا ہے کہ مستقبل میں یہ پلیٹ فارم پائلٹڈ طیاروں کے ساتھ مل کر مشترکہ کامبیٹ آپریشن انجام دے سکے گا۔ یوں اسے وفادار ونگ مین یعنی لوئل ونگ مین کے تصور کے تحت استعمال کیا جائے گا، جہاں فرنٹ لائن پر ڈرون لڑیں گے اور پائلٹ دور بیٹھ کر جنگی کارروائی کنٹرول کرے گا۔ اس سے پائلٹ کی جان محفوظ، لاگت کم اور کارکردگی کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جدید جنگوں میں ڈرونز نہ صرف مؤثر ہو رہے ہیں بلکہ روایتی جنگی طیاروں کے مقابلے میں سستے اور رسک فری آپشن بن کر ابھر رہے ہیں۔ ترکی کا دعویٰ ہے کہ قزل علمہ اب تک مجموعی طور پر 55 گھنٹے سے زائد ٹیسٹ فلائٹس مکمل کر چکا ہے اور یہ بحری جہازوں سے ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آنے والے سالوں میں اسے سپر سونک رفتار دینے، سیٹلائٹ لنک، الیکٹرانک وارفیئر اور مزید جدید ملٹی رول ہتھیاروں کے ساتھ اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ترکی کا یہ منصوبہ ہے کہ اسے باقاعدہ فوجی سروس میں شامل کر دیا جائے گا اور مشرقی بحر روم سمیت اہم خطوں میں فضائی نگرانی اور دفاعی برتری کے لیے بڑے پیمانے پر تعینات کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ساری پیش رفت ایک مضبوط حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مستقبل کی جنگیں ڈرونز کی جنگیں ہوں گی۔ یہاں پائلٹ کا کردار اب کاکپٹ میں بیٹھ کر جان خطرے میں ڈالنا نہیں بلکہ زمین پر محفوظ ماحول میں بیٹھ کر پورا فضائی مشن کنٹرول کرنا ہے۔ قزل علمہ جیسے پلیٹ فارم ثابت کر رہے ہیں کہ بغیر پائلٹ ہوائی طاقت اب دنیا کی بڑی افواج کا مستقبل ہے اور ترکی اس دوڑ میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر رفتار یہی رہی تو بہت جلد دنیا کی فضا میں وہ دور شروع ہو جائے گا جہاں آسمان پر غالب طاقت پائلٹ نہیں بلکہ ڈرونز ہوں گے۔ اور ناظرین، یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور ترکی دفاعی شراکت داری میں پہلے ہی ایک مضبوط راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان ترک ڈرون ٹیکنالوجی کا نہ صرف خریدار ہے بلکہ مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں بھی دونوں ممالک ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی بنیاد پر دفاعی ماہرین یہ امکان ظاہر کرتے ہیں
کہ مستقبل میں جب کیزل علمہ مکمل طور پر آپریشنل ہو جائے گا تو پاکستان اس کا ممکنہ اہم آپریٹر بن سکتا ہے۔ پاک فضائیہ ڈرون وارفیئر کے جدید تقاضوں کے مطابق تیزی سے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہی ہے، اور کیزل علمہ جیسے ڈرون پاکستان کے لیے کم لاگت، کم خطرہ اور زیادہ کارکردگی کا امتزاج ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم خطے میں دفاعی توازن کو مضبوط بنا کر پاکستان کی فضائی برتری میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔